السلام علیکم ناظرین، رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج آپ کو چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، روزانہ کی طرح اس رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں جس طرح ہمارے ساتھ مذہبی اسکالر موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں اور ہدیہ نعت کے لیے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج بھی بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر محمد خالد پراچا صاحب مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہدیہ نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس بٹ صاحب۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ انتہائی اہم موضوع ہے۔ اسلام میں بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے ایسے شخص کا اور بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے اللہ کی جانب سے، آقا علیہ السلام کی جانب سے بھی۔ آج جس پر ہم بحث کریں گے یا رہنمائی لیں گے خالد پراچا صاحب سے، وہ موضوع ہے خیرات کی اہمیت و افادیت اور آداب خیرات کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بارہا دفعہ خیرات کے حوالے سے احکامات جاری کیے اور آداب خیرات کے بارے میں بھی قرآن پاک میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ اگر ہم سورہ بقرہ کا آغاز ہی کریں تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ کی ذات نے ساتھ ہی فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہیں جو غائب پر یقین رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے آگے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے اموال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر سورۃ المائدہ کی بات کی جائے تو سورہ المائدہ کی 12ویں آیات جو ہیں، 12ویں آیت میں یہ جس طرح دیگر اعمال کے بارے میں بتایا گیا، جنت کی بشارت دیتے ہوئے دیگر اعمال کے بارے میں جس طرح بتایا گیا، اس میں ایک عمل یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کو قرضہ حسنہ دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے قرضہ حسنہ سے مراد خیرات کی جانب راغب کرنا، خیرات کی طرف، صدقات کی طرف جو اشارہ کیا گیا، اسی جو تمام تر جو آیات ہیں جس طرح زور دیا گیا قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے، تو آقا علیہ السلام کی جانب سے جس طرح بھرپور انداز میں اس کا اہتمام کیا گیا، ان کی طرف سے جس طرح خیرات و صدقات کیے گئے، اور خصوصاً رمضان میں آقا علیہ السلام بہت بڑھ چڑھ کر خیرات کرنے لگتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے خیرات کرنے لگتے جیسے ایک آندھی کی مانند، جیسے کوئی آندھی آئے اور ہر چیز اڑا کر لے جاتی ہے، اس طرح آقا علیہ السلام جو ہیں وہ خیرات کرنے لگے۔ اور آقا علیہ السلام کی تقلید کے لیے، آقا علیہ السلام کی تقلید کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ ہمارے خلفائے راشدین میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں صرف اور صرف سخاوت کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے بارہا دفعہ جنت کی بشارتیں دی گئیں، اور ان کو غنی کا لقب بھی ان کی سخاوت کی وجہ سے ہی جو ہے ملا۔ تو ناظرین، بارہا دفعہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ کی جانب سے تلقین کی گئی ہے اور آقا علیہ السلام کی جانب سے اس کا عملی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آج یہی ہمارا موضوع ہے، خیرات و صدقات کی جو اہمیت ہے اور اس کی افادیت ہے۔ خالد پراچا صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا کہ خیرات کی اہمیت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا اس بات سے کروں گا کہ اسلام نے جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ سورہ بقرہ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتیں اکٹھی کر دی ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو رزق وہ دیے گئے ہیں، یعنی دینے والا خود کہہ رہا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تہذیبی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ انفاق پہ رکھی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے نا کہ جی تہذیبی زندگی کی بنیاد انفاق پہ رکھی ہے، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، اسے تھوڑی گہرائی میں جانا پڑے گا کہ جی جو ہماری منڈی کی معیشت ہے یا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے
اس میں زندگی کے سارے سلسلے پیدائش سے شروع ہوتے ہیں اور نفع پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر وقت تو لگے گا لیکن اس کی مثال میں ایک بیان کروں کہ میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں بیٹھا تھا تو وہاں کا ٹرانسپورٹ افسر کہہ رہا تھا ایڈمن صاحب سے کہ جی وہ 2 بسوں کا روٹ ادھر جاتا ہے اور 2 بسوں کا روٹ جانے کی وجہ سے وہاں سے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں چڑھتا اور ہمارا تیل زیادہ فیول زیادہ لگتا ہے اور اس سے اگر ہم وہ روٹ کاٹ دیں تو ہمیں ماہانہ 15 سے 20 ہزار روپے کی بچت شروع ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی بات تو اچھی ہے لیکن اگر اس روٹ کے کٹ جانے کی وجہ سے ہمارے 2 یا 4 بچے بند ہو گئے تو ان بچوں کے نہ آنے کی وجہ سے ہماری 5,20,000 روپیہ فیس ہو جائے گی. تو بات نفع سے شروع ہو رہی تھی, خدمت بیچی جا رہی تھی اور نفع پہ جا کے نقصان کی سوچ سے تجزیہ کیا جا رہا تھا اور اسی بات پہ بات فیصل ہو گئی. اسلام نے 2 باتوں کو اکٹھا کر دیا ہے کہ رزق دینے والا ہے اور وہی یہ حکم بھی دے رہا ہے کہ اس رزق کو خرچ کیا جاتا ہے. اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے پیدائش اشیاء کی بجائے, نفع کے عنصر کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرنے کی بنیاد پہ اپنی تہذیبی یا معاشرت کی جو معاشی ڈائمنشن ہے, اکنامک ڈائمنشن, اس کو خیرات سے, صدقات سے, انفاق سے جوڑا ہے. اور خیرات اور صدقات اور انفاق یہ مل کے چلتے ہیں کیونکہ انفاق یا صدقات یا خیرات یہ ان لوگوں کو پیسے کا مالک بناتے ہیں جو جن کی جیب میں اپنا پیسہ نہیں ہوتا, وہ کسی ذریعے سے, کسی کے صدقہ ملنے کی وجہ سے, کوئی خیرات ملنے کی وجہ سے, کوئی اور عطیہ ہونے کی, عطا ہونے کی وجہ سے زر کے مالک, قوت خرید کے مالک بنتے ہیں اور اس قوت خرید کو خرچ کرتے ہیں. اس قوت خرید کے 2 اثرات پھر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں کہ ایک اس شخص کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور دوسرا معاشرے میں طلب پیدا ہوتی ہے, طلب سے پھر آگے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا پروفیسر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل جو خیرات کے حوالے سے جس طرح خیرات کی جا رہی ہیں, پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں آداب خیرات اور صدقات کیا کیا بیان کیے گئے ہیں؟ اچھا ایسے ہے جی کہ قرآن کا اگر ہم اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تو جب ہم پڑھتے ہیں اور اسے ذرا دھیان سے پڑھتے ہیں موضوعات کے اعتبار سے, تو قرآن مجید میں 24-25 مرتبہ انداز, لب و لہجہ, ترتیب بدل کے اللہ تعالیٰ نے صدقات اور خیرات کی طرف بات کہی ہے, دھیان دلایا ہے, توجہ دلائی ہے, اصرار کیا ہے, وعدہ کیا ہے, وعید دی ہے. اب ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی تو کہا کہ جی خیرات دیا کرو, کبھی کہا یہ بڑھتا ہے, کبھی کہا کہ جی یہ ضائع نہیں ہوتا, کبھی کہا یہ اللہ کو قرض ہے. اور اس کی جو آخری شکل ہے یعنی عورتیں بھی خیرات کریں, مرد بھی خیرات کریں, اور اب پھر آداب صدقات میں یہ کہا کہ جی اپنے صدقات کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, کہ جی صدقات کو اس انداز سے نہ دو کہ دوسرے پہ کو احسان لگے اور تم اس کو اس صدقے یا خیرات کے ذریعے دوسرے کو اذیت پہنچاؤ. اب اس کی بات کو ایک طرف رکھتے ہیں, پہلے بات کے پہلے حصے کو مکمل کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے 22-24 مرتبہ اس بات کو, اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ کیا نہیں کافی تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات انداز بدل کے بار بار اس لیے کہی کہ ہمارا یہ جو سبق ہے خیرات والا, صدقات والا اور مال کے اپنے مال میں دوسرے کا حصہ ہونے والا, یہ سبق ہمیں امت کو سارے لہجوں سے یاد ہو جائے. اور کہا جی عورتیں بھی خیرات کریں. اب اس کی آخری سطح کیا ہے, اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جی اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا اور میں اسے 3 دن سے پہلے خرچ کر ڈالتا,
سوائے اس کے کہ میرے ذمے کوئی قرض ہوتا اور میں اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس کا ایک حصہ روک لیتا، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے روک، ورنہ میں پورا اوت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دیتا۔ اچھا، اب یہ بات بھی اہم ہے کہ انفاق کا یہ انداز، یہ ایک مشہور بات ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لینن سے ملاقات کی، یہ 1946 47 یا 45 کی بات ہے۔ تو لینن سے معاشی مسئلے پہ بات ہوئی تو مولانا نے انہیں اسلام کے انداز انفاق کا بتایا، اور بتایا کہ قرآن مجید میں یہ بات استفسار سے کہی گئی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ خرچ کیا کریں، اور قرآن اس کا جواب خود ہی دیتا ہے، قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہو بالکل، جو ضرورتوں سے زیادہ خرچ کر ڈالو۔ تو اس پہ جو لینن نے تبصرہ کیا وہ ہمارا یعنی اصل سوال بھی ہے اور ہمارا جواب بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہمارے علم میں اسلام کا انفاق کا یہ اصول ہوتا تو آج کمیونزم کا یا سوشلزم کا وجود دنیا میں نہ ہوتا، گویا ہم اسلام کے اصول انفاق سے ہی اپنی نئی تہذیب یا مالیاتی تہذیب کی بنیاد اٹھاتے اور اسی سے سرمایہ داری نظام کے خلاف مطلب اپنی جد و جہد کا بالکل ایسا اسلام ہی سب سے بہترین حیات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے جو ہمیں دیا گیا۔ ابھی آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے لیے ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا، الماس بٹ صاحب نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزارش یہی کروں گا کہ آپ ثناخوانی کر کے ہمارے دلوں کو منور کیجیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں قاصائے دل کو، تجلیات سے بھر لوں میں قاصائے دل کو، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے،
حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ آقا علیہ السلام یوں تو ہر سو ہیں، یوں تو وہ ہر سو ہیں، لیکن اگر ان مقدس جالیوں کو تھام کر سلام پیش کرنے کا اگر اللہ توفیق دے دے تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہ ہو زندگی میں۔ گفتگو کے آگے بڑھائیں گے۔ پروفیسر صاحب، آپ ہی کی طرف آؤں گا، اور ہم گفتگو کر رہے تھے خیرات و صدقات کے آداب کے حوالے سے جو قرآن پاک میں فرمائے گئے ہیں۔ ابھی جو آج کی دنیا میں جہاں ہم آباد ہیں، جہاں ہم مقیم ہیں، اس حوالے سے جس طرح کے طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے خیرات کے حوالے سے، جس طرح سے آج کل خیرات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گا۔ ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، ابھی بریک لیں گے کے بعد میں آپ سے اس بات پر جواب آپ سے چاہوں گا کہ آج کے جو خیرات کے آداب ہیں وہ اللہ کے آداب سے کتنے متصادم ہیں یا کتنے اس کے ساتھ جیل کرتے ہیں۔ ابھی بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آداب خیرات کے حوالے سے اللہ کی جانب سے جو قرآن پاک میں بتا دیے گئے ہیں، اور آج کے معاشرے میں آج جس طرح خیرات کی جا رہی ہے، آج کے جو آداب ہیں، اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا پروفیسر صاحب آپ سے، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آج کے اور اللہ کے احکامات میں جو آداب خیرات کے بارے میں بتائے گئے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جی قرآن مجید میں تو یہ بات کھل کے کہی گئی ہے کہ خیرات کو اعلانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اور چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب نیت کا بیرومیٹر یا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بالکل، اور جو ظاہری آداب آبزرو کرنے چاہیے اس میں حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جی بہترین خیرات وہ ہے جسے دائیں ہاتھ دے رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ کیا دیا کسے دیا۔ اور یہ جناب سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی جب کوئی آدمی کسی مسکین کو صدقہ یا خیرات دیتا ہے تو اسے صرف صدقہ اور خیرات کا اجر ملتا ہے، اور جب کوئی اپنے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو، بہن بھائی کو، خاندان قبیلے والے کو امداد دیتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر صلہ رحمی کا ملتا ہے اور ایک اجر خیرات کرنے کا ملتا ہے۔ اب اسی بات پہ اسی بات کی ایکسٹینشن ہے موجودہ رویے جو ہیں کہ آج کل لوگ بڑے بڑے دسترخوان چلا رہے ہیں۔ اب اس میں نقص یہ ہے کہ جس بچے کو وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی تصویر ٹرک پہ گاڑی پہ لگی ہوتی ہے اور پورے لاہور میں یا جہاں بھی وہ ہوتا ہے اس کی نمائش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک میرا ذاتی رائے میں مناسب بات نہیں ہے کہ اس سے عزت نفس کا مطلب ہے نا ضرور اس کو زک پہنچتی ہے۔ جو بچہ جس کی تصویر خیرات کا کھانا کھاتے ٹرک پہ لگی ہوئی ہے وہ ہم اسے کیا پیغام دے کے بڑا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں سیاسی لوگ اور حکومتی اہلکار بڑے بعض مواقع پہ یہ راشن تقسیم کرنے کی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور وہ بعض اوقات اس لیے لوگوں کو 2 گھنٹے انتظار کراتے ہیں کہ وزیر صاحب نہیں آئے یا فلاں صاحب نہیں آئے یا کیمرہ والی ٹیم نہیں آئی، اور یہ بھی ایک منفی رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ خیرات صدقہ دینے میں
تعلقات کو رکھنے لگے ہیں سامنے کہ جی فلاں سے میری نسبت ہے، فلاں میرے ساتھ ملازم ہے، فلاں نے میری گاڑی کا ٹائر بدلا تھا اسے دے دیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ اچھا، 2 واقعات کا میں بالخصوص ذکر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے خودکشی کر لی، بچوں سمیت خودکشی کر لی، اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ اس کے ذمہ واجب الادا کرایہ تھا، اس کے ذمہ کھانا نہیں تھا، اس کے بچوں نے عید کے کپڑے مانگے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب ہر آدمی کسی نہ کسی محلے میں رہتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عزیز بھی ہوتا ہے، اور کئی آدمی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہش یا حاجت کو بیان نہیں کر سکتے، تو محلے والوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ کوئی ایسا تو نہیں، ایسے حالات میں تو نہیں وہ کرایہ نہ دے پا رہا ہو، اس کا روزگار بند ہو گیا ہو، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ چوکوں چوراہوں میں آ کے خیرات کرنے کی بجائے، کیمرے کے سامنے آ کے خیرات کرنے کی بجائے اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ لازمی تقاضا ہے۔ بلکہ میں بات نام لے کے کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی ایسا ہونا چاہیے کہ محلے کے 10-15 نمائندہ لوگ مسجد سے نکلتے ہوئے مشورہ کریں، وہ اپنے پیسے وسائل مشورہ پول کریں، اور جو کچی آبادیاں ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی ضرورت کا خیال کریں، بجائے کہ انہیں چوک میں آ کے مانگنا پڑے، اور چوک میں آ کے مانگنے والوں کی حوصلہ شکنی کریں۔ پراچا صاحب، ایک تو یہ پہلو جس کو آپ نے تذکرہ کیا، دوسرا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ خیرات کے ایک تو دینے کے آداب کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، خیرات لینے کے کیا آداب ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل بدقسمتی سے کہا تو یہی جاتا ہے کہ پروفیشن بھی بنا لیا گیا ہے خیرات لینے کو، تو اس حوالے سے کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ جو بندہ خیرات کا حقدار نہیں ہے وہ بھی خیرات لینے پہ تلا ہوا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی، اس کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ وہ سالانہ 280 ارب 300 ارب روپے کی خیرات کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے ہماری قومی آمدنی اور قومی مزاج یا قومی معیشت کی تشکیل کے اعتبار سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ دینے والے لوگ بھی بے شمار ہیں، لینے والے بھی بے شمار ہیں۔ لینے کی وعید تو اتنی زیادہ ہے کہ جی قیامت والے دن اس طرح کے لوگوں کے منہ پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اب اسی بات کا دوسرا رخ بھی ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی دینے والے نے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں رزق دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ تو کوئی میرٹ بنایا اس کا، نہ کوئی نصاب، نہ ہم نے مانگا، اپنے فضل سے دیا، تو تم نے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے دینا ہے۔ اللہ نے جب کوئی سوال نہیں کیا تو تم کیوں سوال کرتے ہو؟ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر مانگنے والا گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی آئے تو اس کو عطا کرو، اس کو عطا کرو، اور یہ سوال نہ کرو یا یہ بالکل سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پراچا صاحب، وقت جو ہے ہمارے پاس کم رہ گیا ہے، میں اپنے آپ کا شکریہ ادا کر ساتھ موجود تھے۔ آخر میں ہدیہ نعت کے لیے میں گزارش کروں گا جناب الماس بٹ صاحب سے کہ ہدیہ نعت پیش کریں اور ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، ایسا کوئی محبوب ملتا نہیں، کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ملتا نہیں، کیا کیا
در سے ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک حرف نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، دو چار قدم تیرے لیے عرش بری ہے،